مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش شمشیر بے نیا میں آپ تمام کو استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آپ لوگوں نے ٹائٹینک نام کی ایک انگریزی فلم دیکھی ہوگی یا پھر اس کے ڈوبنے کے تعلق سے کہیں پڑھا ہوگا یا پھر سنا ہوگا۔ جس وقت یہ جہاز ڈوبا اس کے بعد اس جہاز نے ساری انسانیت کے لیے ایک ایسا پیغام چھوڑ رکھا ہے جسے ہر دور میں یاد کیا جانا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، ہم اسی تعلق سے ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو آج زندگی گزارنا ہے۔ دوستو، ٹائٹینک جہاز ڈوبنے ہی والا تھا کہ اس کے کپتان نے ایک ایمرجنسی الارم آن کی، اس کے ساتھ ہی ساتھ وائرلیس پر پیغام بھی دیا کہ جہاز ڈوبنے جا رہا ہے، قریب میں اگر کوئی جہاز موجود ہے تو وہ جہاز کے ذمہ داران ٹائٹینک کے قریب پہنچ جائیں اور ڈوبنے والے مسافروں کو بچا لیں۔ ٹائٹینک پر 1500 سے زائد مسافر موجود تھے، ان مسافروں کو بچانا بے حد ضروری تھا۔ جیسے ہی الارم نے آواز لگائی تو جہاز میں آوازیں چیخنا چلانا شروع ہو چکا تھا۔ اس آواز کو وائرلیس پر جو قریب میں جو جہاز تھے وہ بھی سن رہے تھے۔ اسی دوران سائمنز نام کا ایک جہاز جو محض ٹائٹینک سے 7 کلومیٹر دور تھا، وہ اگر چاہتا تو جہاز کے 1500 مسافروں کو بچا سکتا تھا، لیکن وہ جہاز ٹائٹینک کے قریب نہیں آیا کیونکہ سائمنز جہاز ایک غیر قانونی حرکت میں ملوث تھا۔ وہ سمندر کی جو جانور تھے انہیں غیر قانونی طریقے سے پکڑنے کے لیے مہم چلا رہا تھا۔ جیسے ہی سائمنز نے یہ آواز سنی تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے، سائمنز کے کپتان نے اپنے بچاؤ کے لیے جہاز کا رخ موڑ دیا اور وہ پیچھے چلا گیا۔ اس کے بالکل 14 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی 14 میل کے فاصلے پر اور ایک جہاز تھا جس کا نام تھا کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا کے جہاز کے کپتان نے سوچا کہ ابھی تو جہاز کا ڈوبنا شروع ہوا ہے، کل صبح ہوتے ہی ہم اس کے بچاؤ کے لیے نکل پڑیں گے۔ لیکن جب تک کیلیفورنیا ٹائٹینک کے بچاؤ کے لیے جا چکا ہوتا اس وقت تک 1000 مسافر مر چکے تھے۔ اور تیسرا ایک جہاز تھا جو 70 میل کی دوری پر تھا اور اس جہاز کا نام تھا کیتھرس۔ اس جہاز کے کپتان نے جیسے ہی وائرلیس پر بچاؤ کے لیے آواز سنی تو وہ فوری طور پر ٹائٹینک کے قریب نکل پڑا۔ صبح ہوتے ہوتے کیتھرس جہاز کے کپتان ٹائٹینک کے بالکل قریب پہنچ گئے اور تقریباً 500 مسافروں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ تھے ایک جہاز کو بچانے کے لیے 3 الگ الگ کپتانوں کی سوچ اور 3 الگ الگ کپتانوں کی مہم۔ بالکل آج ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی حالات رونما ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کسی انسان کی مجبوری کو دیکھتے ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی زندگی میں عیش و عشرت سے گزارنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کسی کی فکر نہیں ہوتی، بس اپنا ہوا، اپنے بچوں کا ہوا، اپنی بیوی کا ہوا، اس طرح سے وہ اپنی زندگی کے گزار رہے ہیں۔ تو دوسرا جو طبقہ ہے وہ لاپرواہ ہے۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو حادثہ فلاں جگہ پیش آیا ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ اس طرح کے حادثے پیش آئیں گے تب اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس وقت تک بہت بڑی دیر ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے کیتھرس جہاز کے کپتان کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مشکل کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کے لیے آگے پہنچتے ہیں۔ یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب لوگ ہیں۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا طبقہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے مفادات کی زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو دوسروں کی پرواہ بالکل نہیں کرتا، صرف اپنی پرواہ کرتا ہے۔ اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نوبل پرسنس کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا معیار بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہی لوگ حقیقت میں انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ تو دوستو، آج ہم اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگ اگر اپنی استطاعت ہو تو مدد کے لیے آگے بڑھائیں۔ یقیناً استطاعت نہ بھی ہو، آپ کے ارادے جو ہیں بہت آگے تک لے جا سکتے ہیں۔ اگر صرف ارادہ کیجئے تو یقیناً کامیابی آپ کی ہوگی، آپ کے اپنے دوستوں کی ہوگی، اور جو مدد کی طلبگار رہتے ہیں ان کی ہوگی۔ تو ہاں، آج کا ہمارا یہی پیغام یہیں ختم ہوتا ہے۔ میزبان مدثر احمد کو اجازت دیں۔ شکریہ۔